अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स यानी चैप्टर। और इस चैप्टर में जो अल्फाज जो जुमले आएंगे वो तकरीबन वही हैं जो हम पढ़ के आए हैं। तो आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद व खानवादे इश, मोहम्मद और उसकी फैमिली, खानवादे इश। इश यानी ऊ यानी वो। इश की बहस हमने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियोस में देख लें। मोहम्मद व खानवादेश दर रूस्ता ज़िंदगी मी कुनंद। मोहम्मद और उनकी फैमिली गांव में रहते हैं। ज़िंदगी मी कुनंद यानी रहते हैं। ओनहा ज़िंदगी का अर्दन दर रूस्तौरा दूस्त दारन, वो गांव में रहने को पसंद करते हैं। रूस्ता ये ओनहा नज़दीक जंगल अस्त, यहाँ देखिए यहाँ या इजाफा है। रूस्ता ओनहा उन लोगों का गांव नज़दीक जंगल अस्त, जंगल के करीब है। मोहम्मद दो बरादर व ये खौहर दारत, मोहम्मद के दो भाई और एक बहन है। ऊ व बरादर कूचकिश मेहदी, वो और उसका छोटा भाई मेहदी हर रोज़ बदू चरखे बे मदरसे मीरावंत, रोज़ाना, दो चरखे कहते हैं साइकिल को, रोज़ाना साइकिल के ज़रिए से मदरसे जाते हैं। वसाअत दवाज़दा ये ज़ोहर, और ज़ोहर के 12 बजे बाहम बेखाने मी आयंद, एक साथ घर आते हैं। ज़ोहर कहते हैं दोपहर के वक्त को। खाना ये आनहा बुजुर्गस्त, उनका घर बड़ा है। दर हयात खाना ये शान, उनके घर की सहन में। दरख्त ये मीवे, मेवे के दरख्त, फ्रूट्स के दरख्त। गुलहाय रंगारंग, रंग बरंगे फूल। बुकालमून, उर्दक, मुर्ग, खुरूस व द जूजे ये ज़ीबा वजूद दारत, और इसके अलावा उनके पास परिंदे, बत्तख, मुर्ग, मुर्गियाँ और मुर्गे और 10 खूबसूरत से चूज़े भी मौजूद हैं। बीशतर मर्द में रूस्ता किशावर्ज व दामदारंद, गांव के लोग ज़्यादातर किसान और खेतीबाड़ी करते हैं, किसान हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। पिदरे मोहम्मद हम किशावर्जास, मोहम्मद के वालिद भी किसान हैं। ऊ एक बागे कूचिक व एक मरज़े बुज़ुर्ग के गंदम व ज़र्रात दारत, व एक मज़रए बुज़ुर्ग के गंदम व ज़र्रात दारत, उनका एक छोटा सा बाग है और एक इसके अलावा गंदम और भुट्टे के उनके फार्म हैं। इसके अलावा गंदम और भुट्टे के फार्म हैं उनके। ऊ हर रोज़ सुबह बराए कारकर्दन पे मजरे ये व बागिश मी रवत, वो रोज़ाना सुबह अपने फार्म और बाग में काम करने के लिए जाते हैं। व गुरूब बेखाने मी आयत, और गुरूब के वक्त यानी शाम के वक्त अपने घर पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। ये तकरीबन मी रवत, मी आयत, बे, अज, इस तरह इजाफे वाले अल्फाज हैं जो कि हम पढ़ के आए हैं, और आप लोगों को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इनके जुमले बनते हैं। आगे पढ़ते हैं। मादर मोहम्मद खानेदार अस्त, मोहम्मद की वालिदा हाउसवाइफ हैं। व ख्वारिश जहरा खैयात अस्त, और उसकी बहन जहरा दर्जी है। ऊ बराए खानम हाय रूस्ता लिबास हाय ज़ीबा मी दूज़त, वो गांव की खवातीनों के लिए खूबसूरत कपड़े सीलती हैं। मोहम्मद ये एक बरादर बुज़ुर्ग हम दारद, मोहम्मद का एक बड़ा भाई भी है। बरादर बुज़ुर्गिश जवाद, मोहम्मद का बड़ा भाई जवाद दर शहर ज़िंदगी में कुनत, शहर में रहता है। ऊ नक्काश अस्त, वो पेंटर है। ऊ नक्काश अस्त, वो पेंटिंग करता है। व दर व दीवार खाने हा इदारे हा मदरसे हा व रंग मिज़ानत, वो दर दीवार घर इदारों मदरसों को और इसके अलावा वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को कलर करते हैं। वाह यानी वगैरह वगैरह। मोहम्मद व मेहदी अलावा बरदर्स ख़ानदन, मोहम्मद और मेहदी दर्स पढ़ने के अलावा यानी पढ़ाई के अलावा गाही बे मजरई व बाग मी रवंद, कभी बाग और कभी अपने फार्म और बाग में जाते हैं।
و بے بدرشان کمک می کنند، اور اپنے والد کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، اس درس سے جو انہوں نے ہوم ورک دیا ہے وہ است اور نیست کی بنا پہ دیا ہے۔ دیکھیں، پردے یہ کلاس ماں سفید نیست آبی است، ہمارے کلاس کے پردے سفید نہیں ہیں، بلیو ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ مثالیں دی گئی ہیں، یہاں پہ جملے دیے گئے ہیں، آپ لوگوں نے انہیں اسی طریقے سے است اور نیست کے ذریعے سے بنانے۔ دیکھیں، منہ برادرم سفید سیاہ، منہ یہ برادرم سفید نیست سیاہ است۔ اسی طرح سے غذائے پدر بزرگم کم نیست زیادہ است۔ اسی طرح سے یہ سارے جملے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ لامپ ادا کے من زرد سفید، گاؤ یہ آنہا کہوئی مشکی۔ ان جملوں کو لکھ کے کمپلیٹ کر کے اسنیس لگا کے سینڈ کر دیں۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ۔ تو الفاظ میں انہوں نے کپڑے دکھائے ہیں، کپڑوں کی قسمیں اور ان کے نام۔ تقریباً یہی ہوتا ہے، ایران میں ہم لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے، زیادہ تر کپڑوں کے شاپ پہ ہی پاکستانی جاتے ہیں۔ تو وہ آئیں پڑھتے ہیں کپڑوں کے نام۔ دیکھیں، پوشاک مردانے، پوشاک مردانے، مردانہ نہیں کہتے، مردانے ہاں ہے چھوٹی تو اسے اے کر کے پڑھتے ہیں۔ پوشاک مردانے، مردانہ کپڑے۔ پوشاک زنانے، لیڈیز کپڑے۔ پوشاک بچگانے، بچوں کے کپڑے۔ اب ہے چادر، چادر یعنی چادر۔ روسری، روسری کہتے ہیں اسکارف کو، اسکارف۔ مکنے، تو مکنے یہ مکنا ہوتا ہے جو پورا بند ہوتا ہے، اس کے نیچے سیفٹی پن نہیں لگتی، یہ مکنا ہے۔ اور اس اسکارف روسری کے نیچے سیفٹی پن لگتی ہے، تو اس لیے یہ روسری ہے۔ صحیح ہے، روسری اور مکنے میں فرق۔ اس کے بعد ہے مانتو، مانتو یہ شارٹ کٹ ہے لیڈیز کے لیے، جسے یہاں پہ تقریباً گاؤن بھی کہا جاتا ہے، لیکن شارٹ ہے، شارٹ ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ پھر پالتو، پالتو یہ سردیوں میں پہننے کا کوٹ ہے، لیکن یہ شارٹ نہیں ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، اس مانتو سے بڑا ہوتا ہے اور کوٹ ہے یہ۔ کاپشن جیکٹ۔ زیر پوش بنیان۔ پوشاک مردانے، پوشاک زنانے، پوشاک بچگانے، چادر، روسری، مکنے۔ اچھا دیکھیں، جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی نام لینے۔ اگر آپ لوگ شاپ پہ چلے گئے، آپ لوگوں نے بولنا ہے ہمیں پوشاک زنانے چاہیے، زے کے اوپر زبر دینا ہے۔ صحیح ہے، آگے پیچھے لفظ کو نہ کر۔ مانتو، پالتو، کاپشن، بلوز، زیر پوش۔ چکمے، چکمے کہتے ہیں بوٹس کو۔ یہ دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ تھوڑے نارمل بوٹس سے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں، سردیوں میں پہنے جاتے ہیں تقریباً۔ صحیح ہے۔ دمپائی، دمپائی جوتے جو گھر میں پہننے والے جوتے ہوتے ہیں، تقریباً واش رومس میں پہنے جاتے ہیں، گھر میں بھی اسی طرح کے پہنے جاتے ہیں۔ کفش، کفش کہتے ہیں شوز کو، اس طرح کے شوز کو۔ کمر بند، تو کمر بند کہتے ہیں بیلٹ کو۔ دستکش، دستکش دستانے۔ زخیم، زخیم یعنی موٹے۔ نازک، نازک یعنی پتلے۔ صحیح، ساکس کو جراب کہا جاتا ہے، جراب جیسے اردو میں بھی جراب ہی کہتے ہیں، لیکن فارسی میں تھوڑا جوراب کہتے ہیں، اردو میں جراب ہوتا ہے، فارسی میں جیم کے بعد واو ہوتا ہے، جراب ہی کہتے ہیں۔ پھر آپ لوگ اگر بولے ہمیں جراب چاہیے، من جراب می خواہم، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں می خواہم، صحیح ہے، تو وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کدام جرابو می خواہی، تو وہاں پہ آپ لوگوں نے بتانا ہے جراب زخیم و می خواہم، جراب نازک و می خواہم۔ صحیح ہے، زخیم یعنی موٹے جراب، نازک یعنی پتلے، یہ گرمیوں میں پہنتے ہیں، یہ سردیوں میں۔ شال، شال یعنی مفلر۔ آستین، آستین کہتے ہیں آستین کو۔ یکے، یکے یعنی کالر۔ دکمے، بٹن۔ زیپ، زپ۔ انتخاب می کند، انتخاب کرنا یعنی سلیکٹ کرنا، چننا، انتخاب می کند۔ می پوشد، می پوشد یعنی پہن رہا ہے۔ در می آورد، در می آورد یعنی اتار رہا ہے۔ اچھا، یہ رہ گیا تھا ہمارا اتو می زند، اتو کہتے ہیں استری کو، اتو می زند یعنی استری کر رہا ہے۔ چکمے، دمپائی، کفش، کمر بند، دستکش، زخیم، نازک، نازک، شال، آستین، یکے، دکمے، زیپ، انتخاب می کند، اتو می زند، می پوشد، در می آورد۔ اس کے بعد ہوم ورک بک میں جو ہوم ورک دیا گیا ہے، دیکھیں، بچہ ہا دستکش و کلا، یہاں تک انہوں نے دیا ہے، بقایا آپ لوگوں نے جملہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ پالتو و جاکٹ،
پالتو اور جیکٹ، تو معمولاً ضخیم، آپ تقریباً ضخیم جراب پہنتے ہیں، تو اس کا فارسی میں جملہ لکھنا ہے تقی تابستان نازک، تقی گرمیوں میں نازک جرابیں پہنتا ہے۔ تو یہ مکمل جملہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ جملے مکمل لکھیں آپ لوگ تاکہ لگے کہ واقعی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہے۔ یہ تھا ہوم ورک بک کا جملہ جسے کتاب کار کہا جاتا ہے، اور یہی آج کا ہوم ورک تھا کتاب کار میں۔ اور اس کے علاوہ درس ہمارا یہی تھا، ہم نے درس پڑھا، چیپٹر پڑھا اور ہم نے کچھ الفاظ پڑھے۔ ان میں سے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا ہوم ورک لکھ کے اچھے سے کمنٹ باکس میں سینڈ کریں، میں آپ لوگوں کے ہوم ورک چیک بھی کروں گی، اور کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔